تقلید کا جو عنصر ہے اس کا کوئی منکر ہو نہیں ہے۔ اب ہم ائمہ اربعہ کی طرف آتے ہیں۔ ان کی تقلید جب کل علوم کو جمع کر لیا ان ائمہ نے، تو ان ائمہ چاروں کے اوپر اتفاق ہوا، باقی سارے لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، پوری امت، رسول اللہ کی پوری امت ان کے پیچھے چل پڑی۔ یہ اجماع ہے۔ اور اس کو اب ان ائمہ اربعہ سے پہلے بھی تقلید تھی، لیکن آخر میں تقلید نے آ کر کے جمع ہوئی کہاں پہ؟ ان چاروں ائمہ کے اوپر۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ 4 جو مسئلے لگائے گئے وہ اس کی دلیل ہے۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر موجود علامہ شعبی کے بارے میں امام نصرین کہا کرتے تھے کہ علامہ شعبی کا دامن پکڑ کے رکھو۔ جب صحابہ موجود تھے نا اس وقت بھی یہ اس وقت مجتہد تھے، لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، لوگ ان سے فتویٰ لیتے تھے صحابہ کے ہوتے ہوئے۔ امام زید کتاب کا نام ہے۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب بات فقہ میں آتی ہے تو فہو عیال علی ابی حنیفہ، لوگ ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ ومن اراد سیر، جب تاریخ کی بات آتی ہے وہ عیال علی محمد اسحاق، محمد بن اسحاق کے لوگ تاریخ کے اندر سیر کے اندر ہیں، محتاج ہیں۔ ومن اراد الحدیث وهو عیال علی مالک، امام مالک کے وہ محتاج ہیں۔ طبقات الفقہاء میں امام بن اسحاق شافعی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شافعی سے سنا کہ من اراد حدیث میں ہم محتاج ہیں مالک کے، اور ہم جو ہے نا فقہ میں محتاج ہیں ابو حنیفہ کے۔ ابو حنیفہ اور امام مالک اور ائمہ اربعہ کی میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں۔ اور اس کے بعد تاریخ دمشق میں کہا کہ سمعت تو محمد بن ادریس، سند کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ ہے کہ کہا کرتے تھے کہ الناس عیال علی ہؤلاء الخمسہ، کہ لوگ ان 5 لوگوں کے محتاج ہیں۔ ارادہ فقہ میں فہو عیال ابو حنیفہ، اور اس کے بعد امام شافعی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے بارے میں فقہ میں ہم ان کے محتاج ہیں، اور شعر میں ہم زبیر ابن ابی سلمہ کے محتاج ہیں، اور دیگر میں جو ہے نا محمد بن ابی اسحاق کے سیر میں، مغازی میں، اور باقی کیسانی اور باقی بڑے نام لکھے انہوں نے۔ اور شافعی کہا کرتے تھے کہ ان بزرگوں سے بڑھ کر کوئی حجت نہیں اس کائنات میں۔ یہ ایک اور جناب والا علامہ سہالوی الانصاری کہا کرتے تھے، ان کی کتاب فصل باندھی تقلید کے اوپر کہتے ہیں کہ العمل بقول غیر من غیر الحجہ، وہ کہتے ہیں کہ عامی کے لیے تو یہ واجب ہے کہ وہ حجت تقلید کرے گا۔ اور تقلید کرنی کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں الصحیح الصحۃ الایمان، آپ کا صحیح ایمان یہ ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ایمان یہ ہے کہ المقلد عند الائمۃ الاربعہ، امام ابی حنیفہ والشافعی والمالک والامام احمد بن حنبل، ان چاروں کی ہی تقلید ہے رضوان اللہ اجمعین۔ فتح المبین کے اندر میں پہلے بتا چکا کہ جناب ائمہ اربعہ کی تقلید کرنی ہے، ابن حجر نے کہا ان کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں۔ یہ حاشیہ ساوی ہے جلالین کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ مذہب اربعہ کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں کہ مذہب اربعہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں تقلید ان کے پیچھے ہے۔ سیر العام من نبلاء میں وہ کہتے ہیں کہ تقلید صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ مجتہدین کے بڑے نام لکھے انہوں نے کہ ابو حنیفہ تھا و مالک تھا و اوزاعی و ابن جریج و معمر ابن عروہ ابو سفیان ثوری و حسن وغیرہ کل لکھ کر کہتے ہیں کہ بس تقلید کا انحصار کس پر ہے؟ حاذ المذہب الاربعہ، فکل کی 4 مذہب ہیں جن کے اوپر جو ہے نا تقلید کا انحصار آگے جڑ جاتے ہیں۔ سارے پیچھے بڑے بڑے مقلد جن کے علماء مقلد تھے، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ میں سے، سب کی فقہ آ کر کے ان 4 پہ آگے جمع ہو گئی۔ سید العام بن نبلاء علامہ زیبی، مقدمہ ابن خلدون ہے، ابن خلدون وہ بھی کہتے ہیں الاجتہاد کہ جو ہے نا مقبول اجتہاد جو ہے وہ ائمہ اربعہ کی ہے، اور اہل الاسلام یوم علی تقلید ہؤلاء ائمۃ الاربعہ، ائمہ اربعہ کے علاوہ اہل الاسلام کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون کے اندر ہے۔
افکار ابن خلدون مولانا محمد حنیف ندوی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس میں یہی بات قول کیا ہے، اس کے شرح میں تحریر فی اصول فقہ جامعۃ الاصطلاحیہ حنفیہ و شافیہ کی جمع کی گئی ہے، اور لکھنے والے کمال الدین ابن عبد الحمید ابن مسعود ہیں السکندری الحنفی، یہ 700 ہجری کے وفات ہے، 761 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں نقل امام الاجماع المحققین علامن، کہ اس پہ اجماع ہے کہ صحابہ اور تابعین تبع تابعین کی جو تقلید ہوتی آئی ان کے بعد یہ تقلیدیں آ کے ایک 4 جگہ ہوئیں، کون کہ صحیح یہ ہے کہ یہ تقلید و غیر الاربعہ ان مذاہبہم، یہ 4 کے علاوہ تقلید اب کسی کی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ حبل المتین لکھنے والے کون ہے جناب؟ سید الرحمن الطریاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلف صالحین کے اوپر کہتے ہیں کہ علامہ سبکی نے کہا وما خلف مذہب الاربعہ کمخالف الاجماع و نقل ابن صلاح، کہ جو بندہ بھی ان 4 کے علاوہ کسی کی تقلید کرے گا وہ جائز نہیں ہے، وہ اجماع کے خلاف ہے، وہ کافر ہے۔ تحفۃ المحتاج فی مشرح منہاج کہتے قول سبکی ما خلف اربعہ کمخالف الاجماع، جو ان 4 کے خلاف جائے گا وہ اجماع کا مخالف ہے۔ اور علامہ صلاح نے کہا کہ بھی اجماع ہے اس کے اوپر من جواز تقلید غیر ائمۃ اربعہ، ان 4 کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں ہے۔ اب علام وہی ابن جوزیہ قیم کی علام الموقعین، وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اب تقلید کس کی ہوگی کہ وہو اما اتفق السلف الائمۃ الاربعہ علی ذم التحریم، 4 پر اتفاق ہوا ہے متقدمین کا، اس میں اتفاق ہے، ان کی تقلید محمود ہے اور باقیوں کی تقلید مذموم ہے۔ یہ ابن قیم کا بھی قول آ گیا وہابیوں کے امام کا۔ فیوز الحرمین میں انہوں نے کہا کہ تقلید اگر کرنی ہے تو ابو حنیفہ کی کرو، شاہ ولی اللہ کے ہے جی۔ احمد بن حنبل نے کہا تہذیب الکمال فی اسماء میں کہ اس کائنات میں کوئی کسی کی تقلید کرنا چاہتے ہو، حجت کرنی ہے تو امام شافعی حجت ہے۔ اور اسی قول کو تاریخ الاسلام کے اندر علامہ زیبی نے بھی لکھا، خطیب البغدادی نے بھی لکھا کہ شافعی جو ہے اس کائنات میں سب سے بڑی حجت موجود ہیں، ان کی تقلید کرو۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے کہ اگر مسئلہ ایک طرف حدیث آ جائے اور ایک طرف شافعی و حنیفہ قول آ جائے تو کرنا کیا چاہیے؟ کہا کہ پھر یہ کرو کہ حدیث کو چھوڑ دو، امام شافعی اور ابو حنیفہ قول کو لو، کیونکہ انہوں نے کئی حدیثوں کو دیکھ کر مسئلہ دیا ہوگا، اور کہا فاخذ بالحدیث الاولى من الاخذ بالقول شافعی و ابو حنیفہ قلت هذا جیدا لیکن بشرط ان يكون قد قال بذلك الحدیث۔ ہائے ہائے ہائے، ہو سکتا ہے اس حدیث کے اوپر کوئی نظر ہو تو تمہاری نظر میں آئی ہے، کوئی وجہ ہو کہ اس کو ترک کیا گیا ہے، تو ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تقلید۔ سیر اللہ من نبلاء کے اندر پھر ایک اور بعد میں کہ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ فَقَدْ أَجْمَعُ النَّاسُ عَلَىٰ تَقْلِيدِهِمْ مَعَ اخْتِلَافِ أَعْيَانِهِمْ، اور ان مذہبوں کے اوپر اقتداء کی مذاہبہم، ان 4 مذہبوں کے اوپر کیا ہے؟ اجماع ہو چکا ہے۔ سیر اللہ من نبلاء کتاب التذکرۃ الحفاظ میں شیخ عبدالاسلام ابو اسماعیل عبداللہ کے بارے میں ہے، وہ کہتے تھے کہ یاد رکھو فخر سے کہا کرو تم مقلد ہو، اور کہتے انا حنبلی وما حیت ان علماء امت، اللہ کرے میں حنبلی ہوں اور اسی میں مجھے موت آئے۔ یہ حضور غوث پاک کہا کرتے تھے، اور وہابیوں کا محمد بن عبد الوہاب نجدی کہا کرتا تھا میں حنبلی ہوں۔ ہاں جی، ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے جی۔ آپ کی میں بات جامع نظام الدین اولیاء کی بات پیش کر دوں، آپ نے راحت القلوب کا اندر صفحہ 132 پہ لکھا، کہا کہ اب مذہب جو ہے نا مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب امام اعظم کا ہے، ابو حنیفہ کا، اس کے بعد شافعی ہے، پھر مالک ہے، پھر چوتھا احمد بن حنبل کو ہے۔ لوگوں کو چاہے کہ وہ اس بات پہ شک نہ کریں کہ امام اعظم کا ابو حنیفہ کا مذہب تمام کے اوپر فوقیت حاصل ہے اس کو۔ اور محدث رسالے کے اندر وہابیوں نے یہ خود لکھا، ٹھیک ہے، جو حافظ عبد الرحمن المدنی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ فروعی مسائل میں ہی تقلید ہوتی ہے، اور عبداللہ بن احمد بن حنبل الشیبانی جو تھے وہ حنبلی تھے، اور آپ کا حنبلی ہونا ہی ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ علامہ شورانی اور ان دونوں کے بارے میں محدث رسالے کے اندر بھی انہوں نے لکھ دیا۔ شرح بقایا ترجمہ نور الہدایہ، اس کے نوے والا
اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اجتہاد مطلق ختم ہو چکا، اب ائمہ اربعہ کی تقلید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور امام حرمین نے بھی اس کو اجماع کے اوپر سپرد کیا ہے کہ اجماع ہے، یہ کرنا چاہیے۔ حجت للبالغہ، یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے امام شاہ ولی اللہ محسن دہلوی کی، وہ بھی کہتی ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں ابراہیم نخعی اور ان کے ہم اثر علماء کے مذہب پر ہوں، اور میں انہی کی مسائل میں ان سے تخریج کرتا ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں۔ کان ابو حنیفہ لزم المذہب الابراہیم والقرآنیہ والاجتاز الى ما شاء اللہ، وقان العظیم الشان بتخریج فی مذہبہ وتقید النظر فی وجوہ وتحریجات المقیلہ علی فروع العدم الاقبال۔ کہا کہ میں ابراہیم نخعی کے مذہب پر ہوں، ابو حنیفہ کہا کرتے تھے۔ تو ابو حنیفہ کو خود سے مسئلہ نہیں، وہ متقدمین سے لیتے تھے۔ اوجز المسالک الی موطا امام مالک، اس کے اندر بھی یہی بات ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں مذہب ابراہیم نخعی پر ہوں، اور شاہ ولی اللہ محسن دہلوی فقہی اختلافات کی اصلیت، اردو ترجمہ ہوا ہے اس کا، ترجمہ انصاف فی بیان الاسباب الاختلاف، اس کے اندر یہی بات لکھی، ابو حنیفہ کس کے مذہب پر تھے۔ تو یہ بات اب یہاں تک ہی مکمل ہو گئی کہ ائمہ اربعہ کی تقلید ہی ہے۔ اب جو تقلید نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا ہے؟ المستصفیٰ من علوم الاصول، علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام امام محمد بن غزالی 505 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عامی کا تقلید کرنا یہ واجب ہے، شریعت کیسا ہے؟ سب سے پہلے وقال قوم من القدریہ یلمزم علی نظر فی الدلیل اتباع امام المعصوم، سب سے پہلے قدریہ ہیں جنہوں نے اس امت کے اندر تقلید کا انکار کیا ہے۔ پہلا کون ہے؟ قدریہ ہیں، اور آج قدریوں کے بھائی ہیں۔ مختصر روضۃ الناظر اس کے اندر بھی یہی بات ہے، لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تقلید کا انکار کیا وہ کس نے کیا؟ کہا کہ یجوز تقلید فی الفروع اجماعاً، کہ بھائی فروع کے اندر تقلید اجماعی طور پر جائز ہے، خلافاً لبعض القدریہ، یہ قدریوں نے اس کا انکار کیا۔ پھر تحبیر و شرح تحریر، اس میں ہے علامہ مرادودی الحنبلی سلمان لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال الشیخ الموفق الدین فی روضہ کے اندر شیخ موفق نے کہا کہ اما تقلید فی الفروع ہوا جائز اجماع، یہ اجماع جائز ہے یہ تقلید۔ وذهب البعض القدریہ، اس میں سب سے پہلے انکار کیا ہے تو قدریہ نے کیا ہے، الا ان العامة بیلزم علی نظر فی الدلیل الفروع، کیونکہ فروع کے اندر بھی تقلید کا انہوں نے انکار کر دیا۔ وقال توفی فی مختصر رہا وغیرہا وجوز تقلید فی الفروع اجماعاً، یہ اجماع ہے، توفی نے کہا ہے کہ فروع میں تقلید کرنا، خلافا لبعض القدریہ، بس قدریہ اس کائنات میں پہلے لوگ تھے جنہوں نے تقلید کے انکار منکر ہوئی ہے۔ اور محصور فی علم الاصول فقہ، اس میں محمد بن عمر جو ہے نا الحسن الرازی نے کہا یجوز العامی یقلد المجتہد بالفروع، فروع میں جو ہے نا اجتہاد کے مجتہد کی تقلید کرنا یہ جائز ہے، اس میں اجماع ہے۔ خلافت المعتزلۃ البغداد، اور یہ قدریوں کے بعد معتزلی ہیں بغداد میں جنہوں نے یہ غیر مقلد نکل آئے ہیں، اور میں آج گیا، میں ادھر آپ جائیں تو آج بڑے غیر مقلد ہیں، یہ ادھر سے گند پھیلا ہے سارا۔ اور روضۃ النادر فی اوجد المناظر، روضۃ النادر میں جو ہے یہ مذہب امن بلغی پر کتاب ہے مقدسی کی، وہ کہتے ہیں اما تقلید فی الفروع وہو جائز اجماع، کہتے ہیں کہ فروع میں اجماعی طور پر جائز ہے کہ تقلید کرنی ہے۔ فقانت حجت فی الاجماع، اور اجماع جو ہے وہ حجت ہے، اس کے منکر کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلما جاز التقلید فیہا بل وجب علی عامل ذلک، یہ تو واجب ہے، اس کا منکر نہیں کر سکتا۔ ہاں اب اگلی کہتے ہیں کہ حیث لم یجمع العلماء علی ذلک بل خالف ذلک بعض المعتزلۃ، بعض معتزلی ہیں اور قدریہ ہیں جنہوں نے تقلید کا انکار اس کائنات میں، اس امت میں سب سے پہلے وہ پیدا ہوئی ہے، ان سے پھر تھوڑا بہت بچہ کچھ کھا لیا ہمارے غیر مقلدین نے۔ اچھا جی، کے اندر حسین حسین دلوی صاحب نے کہا کہ یہ جو تقلید عامی ہے یہ بالکل جائز ہے اور اس پہ اجماع ہے امت کا، اس نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ فتاوی ثنائیہ کے اندر موجود ہے
کہ تقلید کی تعریف کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہر عامی کے لیے تقلید جائز ہے اور اس کی پیروی کی جائے، اور یہی اہل حدیث کا بھی مذہب ہے۔ فتاوی ثنائیہ کے اندر وہ آگے مزید کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ کون تھے؟ وہ حنبلی تھے۔ آگے کہتے ہیں فتاوی ثنائیہ کے اندر کہ آپ کا مقلد اچھا یا ائمہ اربعہ کا؟ کہتے ہیں کہ ان ائمہ اربعہ کا جو مقام تھا انہی کا مقلد اچھا ہے، ہمارا نہیں۔ ٹھیک ہے کہ عام بندے کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ دوسری یہ کسی مسئلے میں قرآن اور حدیث کے فیصلہ نہ ملے تو وہاں پہلے کے فیصلے کو اپنی رائے پر مقدم کیا جائے۔ نواب حسن بالوی کہتے ہیں بل مذہب المشہور، جو مذہب مشہور ہیں وہ چار ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان جو چار مسلمانوں کے مذہب ہیں ان پہ جو امت کا اجماع اور اتفاق ہے اور یہ ان کی طرح منسوب ہیں، اور یہ کتاب و سنت جو معرفت نہیں رکھتی انہی کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ نواب صدیق حسن خان بالوی۔ اور فتاوی البانیہ کے اندر ہے، ناصر الدین البانی کہتے ہیں مجھے تقلید کے منع پہ کوئی دلیل نہیں ملی ہے، بلکہ جس کے پاس علم نہیں وہ تقلید ہی کرے گا۔ فتاوی نوریہ کے اندر بھی ہے، جناب والا آسمین نے بھی ایک بات کہی۔ فتاوی اسلامیہ کے اندر عبداللہ ابن باز نے بھی یہ بات کہی کہ مذہب اربعہ کو تقلید جائز ہے۔ اور جناب مولانا حضرت داؤد غزنوی وہ کہتے ہیں جی کہ تقلید بعض اوقات واجب ہوتی ہے اور بعض حالتوں میں جائز ہے۔ فقہ الحدیث، ٹھیک ہے جی، مذہب حنبلی کا تعارف انہوں نے پورا جناب لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ جناب حنبلی جو ہے مقلدین بڑے بڑے جلیل القدر جو ائمہ تھے، جن میں ابن تیمیہ بھی ہے، وہاب نجدی بھی ہے، اور فلان فلان سارے کے سالے، ابن قیم وغیرہ سارے حنبلی تھے، ابن رجب وغیرہ کے نام لکھے، اور عبد الوہاب نجدی کو بھی انہوں نے حنبلی لکھا۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارے حق کے امام ہیں، فتاوی ثنائیہ کے اندر ہے، ان کی تقلید کرنا بالکل جائز ہے اور ان کی توہین کرنا حرام ہے۔ فتاوی الحدیث میں ہے اماموں نے اپنے قول کی تقلید کی اجازت دے دی ہے، تقلید کے بارے میں کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ تاریخ الحدیث کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان ائمہ اربعہ کی توہین کرنا رافضیت ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ حنبلی تھے۔ تاریخ وہابیت۔ اور ناظرین میں خود سعودیہ میں رہا ہوں، سعودیہ میں آج تک بھی آپ عبد الرحمن السدیس کو بڑھ دیکھیں، سعود الشریم کو دیکھیں، اور جتنے بڑے امام کعبہ وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے حنبلی ہیں، سارے حنبلی ہیں۔ باقی تفصیل کے لیے آپ ہماری کتاب کا مطالعہ کریں، ہماری کتاب میں ہم جو ہے وہ تفصیل طرح ہر چیز لکھ چکے ہیں۔ ویڈیو بس مختصر ابن عبد الوہاب نجدی جس کو مجدد کہتے ہیں وہ خود حنبلی تھا، اور جب وہ حنبلی تھا تو یہ اس کے ماننے والے غیر مقلد کیسے ہو گئے؟ کہ تو ایسے یہ باپ پھٹی ہو تو پتر لوہار نکل آئے۔ پروڈکٹ آپ نے کچھ اور بنانی تھی، نکل کچھ آ رہا ہے غلطی سے، سوری ٹو سے۔ اللہ مان والا فیض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔